اسے گھسانا نہیں ہے، ان کو اس طرح کر کے جو تم مار رہا ہے نا، یہ سارا ماربل جو ہے نا گھس جائے گا، اور جب یہ گھس جائے گا تو پھر نیا لگوانا پڑے گا۔ ابے تیرے کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے تو کچھ اپنا خیال کیا کر۔ تیرے باپ کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ تیرے باپ کی چائے میں مکھی گر جائے نا تو وہ چائے نہیں گراتا، وہ مکھی اٹھاتا ہے، گراتا نہیں، اسے لے لیتا ہے، چوس لیتا ہے۔ ابے نامراد کتنی محنت سے بنائی ہے سب کچھ میں نے ہے، اور تو اسے گھسائے جا رہا ہے، گھسائے جا رہا ہے۔ ابے گانے گا لے یا کام کر لے، پتہ نہیں مہدی حسن کی اولاد ہے تو ہے۔ ابا جان آپ خود تو کہتے ہیں کہ فرش کو اس طرح چمکاؤ کہ اس میں چہرہ نظر آنا چاہیے۔ اب میں یہ فرش ہے کوئی آئینہ تو ہے نہیں کہ اس میں چہرہ نظر آئے۔ اچھا فرش کو چمکاؤ، فرش کو چمکاؤ، اسے گھساؤ نہیں۔ اور یہ جو پوچی تو لیے پھر رہا ہے نا، یہ ہر سال مجھے بدلنی پڑتی ہے، کم از کم ایک پوچی 5 سال چلنی چاہیے۔ ابا جان یہ تو 2-3 ہفتوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، آپ تو سال چلا لیتے ہیں۔ یہ بلکہ آپ کا بھی کمال ہے، یہ میرا بھی کمال ہے کہ میں اسے آرام سے مارتا ہوں، ایسے میں یہ زمین پر لگنے ہی نہیں دیتا۔ لگنے ہی نہیں دیتا زمین پہ لگ۔ ابے کھانے کے لیے تو تو ایک ٹائم کی ایک روٹی کھا جاتا ہے۔ ایک روٹی ابا جان میرا دل کرتا ہے کہ میں 2 روٹی کھاؤں، میں 3 روٹی کھاؤں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں، ابھی تک مجھے آپ 1 روٹی ہی دیتے ہیں، اتنی کنجوسی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ابے یہ روٹی میں تیرے کو اس لیے نہیں دیتا، کھا کھا کے سانڈ مچتا جا رہا ہے، میں اس لیے کم روٹی دیتا ہوں تیرے کو۔ کم روٹی کھانے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، سمجھ آئی تجھے؟ اور دوسری بات میری غور سے سن لے، ٹھیک ہے نا؟ کھانے پینے میں اعتدال کر، 1 روٹی کھا رہا ہے تو زیادہ ہے، آدھی کر دے۔ ابا جان وہ میں نے نا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ایک کریو دوسری نہ کریو، بات جو بھی کریو پیسوں کے بغیر کریو۔ اگر پیسوں والی بات کرے گا نا تو پھر شاید تو مجھے جانتا ہے کہ جو مجھ سے پیسے مانگ لے سمجھو اس نے مجھ سے میری جان مانگ لی ہے، اور جان بڑی عزیز ہوتی ہے آدمی کو۔ نہیں میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک نوکر لے آئیں گھر میں، مجھ سے اب یہ سارے گھر کا کام نہیں ہوتا، برتن بھی میں دھو دوں، یہ گھر کا صفائی بھی میں کروں، یہ گھر کی عورتیں کس لیے ہیں مجھے یہ بتائیں آپ؟ یہ سارے کام مجھ سے کرواتے ہیں آپ۔ آئے نوکر لے آؤں ہے؟ ارے ناس گارے جوانی پیٹے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، یہ بات کرتے تجھے موت کیوں نہ آ گئی؟ تو اور کیا کام کرتا ہے؟ چلو یہ گھر کی صفائی، یہ کھانا بنانا، یہ آٹا گوندنا، ارے یہ کون سا کام ہے؟ اب تیری گھر والی جو ہماری عورتیں ہیں نا، اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کو مٹی بھی نہ لگے۔ اب اگر وہ بھی کام نہیں کریں گی، تو بھی نہیں کرے گا، تو پھر تیرا باپ کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے ابا جان، نوکر نہ لے آئی، وہ نوکر والی تنخواہ تو مجھے دیا کریں، تو زیادہ نہ دیں، 20-25 ہزار دے دیا کریں مہینہ کا، زیادہ نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ ابے میرے دل پہ ہاتھ کیوں ڈال رہا ہے؟ کیوں مجھے ہارٹ اٹیک کرانا ہے تو نے نامراد؟ 20-25 ہزار؟ ابے 20-25 ہزار میں تو میں پورا سال گزار دیتا ہوں، اور تم اسے 20-25 ہزار مہینے کا مانگ رہا ہے۔ اگر تیرے کو 20-25 ہزار دینا ہے، اس سے اچھا نہیں کہ میں کوئی نوکر ہی رکھ لوں۔ تو میرا بیٹا ہے اور میرا نوکر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس گھر کا مالک ہے۔ مالک اگر اپنے گھر کی صفائی کر لیتا ہے، وہ گھر کے کام کر لیتا ہے، تو کوئی قیامت تو نہیں آ گئی بیٹا۔ اور دیکھو میں بھی جوانی میں کرتا آیا ہوں، اب میرے گیٹے گوڑے جواب دے گئے ہیں بیٹا، اب یہ ورکنگ شرکنگ مجھ سے نہیں ہوتی، صرف باتیں ہوتی ہیں، جتنی سننی ہے مفت میں سناؤں۔ ابا جان ایک بات تو بتائیں، یہ آپ اتنی جائیداد کس لیے بنا رہے ہیں؟ میرے لیے بنا رہے ہیں نا، تو پھر یہ مجھے کھانے کیوں نہیں دیتے؟ آپ تو جائیداد پہ جو سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں، خدا کے لیے کچھ تو مجھے کھانے دیں۔ نہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دیتے ہیں آپ، یہ پھٹیچر ہے، یہ بھی میں جب لے کر جاتا ہوں تو پیدل کھینچ کے آتا ہوں اسے۔ ابے ناس گائے جوانی پیٹے، باپ کو سانپ کہہ رہا ہے؟ ابے نیولے، اگر سانپ ہوتا تو اب تک تجھے کھا چکا ہوتا۔ تو اب میری بات سن لے غور سے، کہ مجھے غلط مشورے نہیں دینے، سمجھ آئی؟ انسانوں کی طرح اپنے گھر کو دیکھو، گھر کے کام کرو، اور منہ پہ صرف زپ لگا کے رکھو۔ باپ سے تم نے یہ نہیں کہنا کہ اتنے ہزار دے دو، میں تمہیں یہی بات بار بار سمجھا چکا ہوں کہ مجھ سے پیسے نہ مانگا کرو، بس۔ میرے لیے تو مشہور ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے ابا جان، یہ سارا کچھ آپ پھر اپنے ساتھ لے جائیے گا قبر میں، بس میں اسی طرح بھوکا ہی رہ لوں گا۔ ناس گاڑے میرے